تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے پابند لیکن پیر ان کا سڑ گیا، خراب ہو گیا. میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں. حکیموں نے مشورہ دیا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. انہوں نے کہا، حکیم نے، بہت تکلیف ہوگی، درد ہوگا. اس زمانے میں محذر اشیاء کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا. محذر اشیاء جانتے ہیں؟ نشہ آور انجیکشن سن کر دیا جاتا ہے، انجیکشن دے کے بے ہوش، آپریشن کر دو، پیر کاٹ دو، کسی کو پتہ نہیں. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی. تمہارا پیر کاٹا جائے گا اور حالت ہوش میں کاٹا جائے گا. آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی. یہ بزرگ تابعی کہتے ہیں یہ تو بڑے تکلیف کی بات ہے حکیم صاحب. کہ ہاں سمجھ لو. اس بزرگ تابعی نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنا کام شروع کر دینا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنا کام اس وقت شروع کرنا جب میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگوں. جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر زمین پر ہی رہے گا. اونچی جگہ پر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. جب میں بیٹھ جاؤں تو تم میرے پیر کو جہاں سے کاٹنا ہو وہیں سے کاٹ دینا. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب میں دعائیں پڑھتا ہوں تو اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہوں، اللہ سے ایسی گفتگو کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا ایسا دماغ لگ جاتا ہے، میرا دل اور دماغ اللہ سے گفتگو میں ہوتا ہے، اس سے بات چیت میں ہوتا ہے. میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں، اتنا بزی ہو جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے میں کہ اگر تم اس گفتگو میں، اس عبادت میں، اس نماز میں میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف کا بالکل اثر نہیں ہوگا. ہم اپنی نمازیں دیکھیں، ایک مچھر کاٹتا تو نماز پڑھ رہے مچھر. بہت سے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین، اور امام صاحب نے ذرا تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا، مقتدی سوچتا پتہ نہیں کتنی لمبی 2.5 پارہ نہ پڑھے امام صاحب، اور ایک دم گھڑی دیکھنے لگتا ہوں. یہ سب ہماری نمازوں کا حل جائزہ لیجیے آپ، جائزہ. پہلی شرط بتائی ہے جنت میں جانے کی، جنت کا مالک بننے کی، جنت کا وارث بننے کی، اس ایمان میں داخل ہونے کی. جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد مومن جو کامیاب ہوتا ہے، اس مومن کے کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. ایسی نمازیں نہیں. اللہ اکبر، پیچھے سے کوئی آدمی آیا زور سے سلام کرا، امام صاحب بھول گئے کیا پڑھ رہے تھے، اور بعد میں امام صاحب تقریر کریں گے کس نے سلام کیا، تمہیں معلوم نہیں نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. ارے اللہ کے بندے، نماز کی حالت میں بھی سلام ہوتا تھا. مسجد میں صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے. ہاں، نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے ہو، اشارے سے دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اگر نیت باندھے ایسے، اور کوئی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے اور کسی نے داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم، یہ میری طرف دیکھیے، یہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سنیں جتنی ماں بہنیں اسکرین میں دیکھ رہی ہیں، سنیے، گھر میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کا بیٹا بیٹی، گھر میں کوئی آیا باہر سے، اس نے سلام کیا، آپ بھی وہاں پر اشارہ کر دیجیے ایسے ہاتھ سے، یہ سلام کا جواب ہو گیا. اگر آپ رکوع میں ہیں تو ایسے دائنے ہاتھ کی
हथेली उठा दीजिए उंगलियां से, ये आपका सलाम का जवाब हो गया। सजदे में है तो बस हाथ थोड़ा सा उठा दीजिए, सलाम का जवाब हो गया। और तहियात में बैठे हुए किसी ने सलाम किया ऐसे, ये सलाम का जवाब हो गया। लेकिन इस पर ये तकरीर करना कि नमाज की हालत में सलाम का जवाब सलाम नहीं करना चाहिए, ये सब बातें गलत है। अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देने का तरीका बता रहे हैं। अगर गलत होता तो आप ये कहते कि नमाज की हालत में सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि सलाम का जवाब यूं दे दो, इशारा कर दो। ये हदीस हमें बतला रही है कि नमाज की हालत में सलाम करना जायज नाजायज नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन जवाब देने वाला जबान से जवाब नहीं देगा बल्कि इशारे से जवाब देगा। जब नमाज की हालत में सलाम किया जा सकता है तो कोई खाना खा रहा हो तब सलाम क्यों नहीं किया जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं खाना खा रहा हो कोई तो सलाम नहीं करो, तो तेरे बाप की हदीस है कहां से लाए हो? ये षड्यंत्र तुमने रचे कहां से? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप खाना खा रहे हो, दरमियान आपके खाना के बीच में अगर कोई आदमी आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे आइए खाना खा लीजिए? जब कोई आदमी आ रहा है आप उससे कह रहे हैं आइए खाना खा लीजिए, आप ये कह सकते हैं अपनी जबान से आइए खाना खा लीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते अस्सलाम वालेकुम वाहरे मौलवियों तुम्हारी खोपड़ियों में हमें लगता है यूपी की भैंसों का गोबर भर गया है। वो इनके चचा लगते हैं। गौर कीजिए, आप आइए खाना खा लो ये तो कह सकते हो आप, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो गलत हो गया। नमाज खाना कोई खा रहा हो, आप जाएं, आप सलाम करके जाइए, खाना खाने वाला सलाम का जवाब देगा वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए साहब आप भी खाना तनावुल फरमा लीजिए, बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये ज़िम्नी बात आ गई। दूसरी अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, ऐसी नमाज है, ऐसी। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाक़या नकल किया है। उस वाक़े को अगर आप पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। एक बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस जलील, मुहद्दिस, हदीसों पे जिसको जबरदस्त महारत, एक्सपीरियंस, तजर्बा हासिल था, क्या नाम था उनका? अब्दुर्रहमान इब्न महदी, अब्दुर्रहमान सन ऑफ महदी। ये नाम याद रखिएगा, अब्दुर्रहमान सन ऑफ महदी। हम इसको अरबी में कह रहे हैं, उनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न महदी, महदी के बेटे अब्दुर्रहमान। तो सुनिए, अल्लामा मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक मर्तबा मस्जिद के अंदर, मदीने के अंदर दाखिल हुए। मैं थोड़ी सी स्पीड अभी नॉर्मल रख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। मदीने के अंदर दाखिल हुए, फिर याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। नाम क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न महदी, पढ़े लिखे हैं, मुहद्दिस हैं। मदीने के अंदर दाखिल हुए और दाखिल जब हुए तो आजान का वक्त था। हय्या अलस सला, हय्या अलल फला की आवाजें आ रही थी। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद नबवी के अंदर इमामत कौन कर रहा है? नमाज कौन पढ़ाते हैं? मस्जिद नबवी के इमाम कौन है? उस इलाके के सबसे बड़े आलिम, इमाम वक्त, उस जमाने के सबसे बड़े आलिम। क्या नाम है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। अब मस्जिद में जब दाखिल हुए तो ये सुन्नत पढ़ने लगे। सुन्नत पढ़ने के बाद जब जमात खड़ी हुई तो अब्दुर्रहमान इब्न महदी जमात में शामिल हो गए, लेकिन उनके कांधे के ऊपर एक चादर रखी हुई थी। सफर में लोग ले लेते हैं, कोई गमछा, कोई चादर, जा रहे, तो चादर उनके कांधे पे रखी हुई थी। अब उन्होंने सोचा कि ये नमाज पढ़ेंगे तो चादर भी, हम रुकू में जाएंगे तो ये लटकेगी, कहीं गिरेगी, तो उन्होंने कांधे से वो चादर उतारी
کاندھے سے چادر اتاری اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا. بس جیسے آج ہم لوگ موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں, چشمہ اتارا سامنے رکھ دیتے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو, پھوٹ نہ جائے جیب میں رکھ, چشمہ اتارا سامنے رکھ دیا, یا موبائل کا بند کر کے سامنے رکھ دیا, یا ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف رومال ہے, ہم نے اس کو نکالا سامنے رکھ دیا. انہوں نے بھی چادر اٹھائی اور اس کو لپیٹا اور سامنے رکھ دیا. یہ چیز مدینے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. ان کو بڑا تعجب ہوا, لیکن نہیں جانتے تھے یہ کون شخص ہے, جبکہ یہ بہت بڑے محدث تھے, نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدھے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اقامت ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام مالک سب سے کہہ رہے ہیں اپنی صفیں درست کر لو, استووا صفوفکم. اب لوگ امام مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں. اس آدمی نے چادر آگے ڈال دی. امام مالک نے دیکھا, اس آدمی کو بھی دیکھا, سمجھ گئے کہ یہ پردیسی ہے. امام مالک قبلہ رو ہوئے, اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی. نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو فرمایا پولیس کہاں ہے, باڈی گارڈ کہاں ہے. اتنے میں پولیس آ گئی, باڈی گارڈ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے وہ آ گئے. امام مالک نے فرمایا کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو, اس کو جیل کے اندر ڈال دو. جس آدمی نے نماز کی حالت میں نماز میں اپنی چادر صرف آگے رکھ دی تھی, اس آدمی کو امام مالک نے حکم دیا اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو. وہ آدمی مقید کر دیا گیا ہے, شام تک جیل کے اندر رہتا ہے. شام کو پتا چلتا ہے امام مالک کو, جس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے, قید خانے میں ڈالا ہے, وہ تو اپنی بستی کا, اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا محدث ہے, حدیثوں کا ماہر ہے, حدیثوں کا ایکسپیرینس رکھتا ہے, بہت بڑا تجربے کار ہے. امام مالک نے اپنے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس آدمی کو جیل سے, قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ. امام مالک کے سامنے اس شخص کو لایا گیا, عبد الرحمن ابن مہدی کو. جب اس شخص کو لا کر پیش کیا گیا تو امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ تم بہت بڑے محدث ہو, بہت بڑے عالم ہو, اپنے علاقے کے بہت جانکار ہو. انہوں نے فرمایا ان تضع ثوبک فی یدک بین الناس, تم نے لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو, اپنے کپڑے کو, ان تضع ثوبک بین یدک, اپنے آگے ڈال دیا, لوگوں کے بیچ میں, لوگوں کے سامنے تم نے اس چادر کو آگے ڈال دیا. وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ, اور نمازیوں کی نظروں کو تم نے اس چادر کی طرف مائل کر دیا, یعنی تم نے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں ڈسٹرب کر دیا. وَقَدْ أَحْدَثْتَ فی مسجدنا شیئا ما کننا نعرفہ, آج تم نے ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی نئی چیز کی ایجاد کر دی جس کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے, جس سے ہم کبھی واقف نہیں تھے. یعنی تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر دی, ہم نے اپنے بستی میں, اپنے مدینہ کے اندر اس چیز کا رواج نہیں دیکھا, لیکن آج تم نے ہمارے نمازیوں کو مائل کر دیا, کپڑا ڈال کر ان کی نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں نماز کی حالت میں اپنا سامان, اپنی چادر, اپنا چشمہ, اپنا رومال اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھنا بھی منع تھا. وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی.
موبائل رکھ دیا. اب ہماری نماز تو وہیں رہے گی نا, ہماری نظر سجدے کی جگہ پر تو موبائل پر بھی پڑے گی. اب آدمی بار بار سجدے کی جگہ پہ دیکھے گا تو موبائل کو بھی دیکھے گا. دیکھے کوئی لے کے تو بھاگ نہیں گیا کوئی بھی چیز. اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے. پورا پورا پیر کاٹ دیا جاتا تھا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. پیر کٹ گیا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا نماز کی حالت میں. جنت میں جانے والے مومنین کی لسٹ میں یہ پہلا سینہ ہے. جو مومن کامیاب ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. ایسے نہیں, بہت سے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شاید کبھی سنایا تھا واقعہ, یاد ہوگا آپ کو, اس جگہ سنایا یا کہاں سنایا. بہت سے لوگوں کو تو اپنی بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں, یا تو نماز میں یا لیٹرین میں. جو چیز بھولی ہوئی ہو لیٹرین میں یاد آ جاتی, ہاں ہاں فلاں جگہ رکھی تھی, یا نماز میں. اور ایک شخص تو اپنے امام سے بحث کر رہا تھا. امام صاحب نے جب نماز پڑھائی, 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیرا, تو ایک ہی مقتدی تھا, وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھائی. امام صاحب کہتے نہیں صاحب میں نے تو 4 پڑھائی. کہنا 3 پڑھائی. امام صاحب نے کہا ہو سکتا غلطی ہو گئی ہو. دوسرے نمازیوں سے پوچھا, سارے نمازی کہنے لگے نہیں 4 ہی پڑھائی. تو کہا سب تو کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی, تو کہہ رہا 3 پڑھائی. بولا کہ سب ایک طرف ہم اکیلے, میری بات صحیح ہے. امام صاحب نے کہا تیری بات کیسے صحیح ہے, اتنے لوگوں کی مانوں یا میری؟ بولا میری مانو, میں صحیح بول رہا ہوں. کہا اچھا تو کیسے صحیح بول رہا ہے؟ کہتا کہ دیکھیے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, اور آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر ایک رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. آپ کی 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا, آج 3 ہی کا جوڑ پایا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 ہی پڑھائی ہیں, آپ نے 4 نہیں پڑھائی ہیں. یہ دلیل ہے. یہ واقعہ چاہے جھوٹا ہو, فرضی ہو, لیکن اس میں ایک حقیقت نظر یہ آتی ہے کہ آج ہماری نمازیں بالکل اسی طریقے کی ہیں. ہماری نمازوں کا حال یہی ہے. اور ذرا اپنے بھائیوں کی نمازوں کا جائزہ لے لو. کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں, مسجدوں میں نہیں ملتا موقع, نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ہم رکوع سے اٹھ نہیں پائے, وہ سجدے میں گھس گیا. ہم ابھی پڑھ نہیں پا رہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ پڑھنے کے بعد جب تک سجدے میں جا رہے ہیں اس کا پہلا سجدہ ہو گیا, اور جب تک پہلا سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں ہم پڑھ نہیں پائے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی, تب تک اس نے دوسرا سجدہ ٹھوک دیا. وہاں تو سمجھوتا کرو آپ, اور دعاؤں کو چھپاؤ, آدھی آدھی دعائیں پڑھو, رکعتوں کی تعداد بڑھا لو لیکن دعائیں گھٹا لو. یہ حال ہے. تو پہلی چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز چاہیے جنت کا وارث بننے کے لیے اور کامیاب مومن بننے کے لیے. پہلی چیز ہو گئی. آئیے دوسری چیز پر, والذین هم عن اللغو معرضون,